نماز اسلام کا ستون ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تجھے اسلام کا سر، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اسلام کا سر خود کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرنا ہے، اور اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ فائدہ: نماز دین اسلام کا ستون یعنی بنیادی رکن ہے، جس کی ادائیگی کے بغیر انسان کے ایمان کی عمارت کھوکھلی رہتی ہے اور اتنی کمزور ہوتی ہے کہ کسی بھی ہوا کے جھونکے سے گر سکتی ہے۔ دین اسلام میں نماز کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز وہ فریضہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا، اور آسمان سے شب معراج میں امت محمدیہ کو یہ فریضہ بطور تحفہ عنایت کیا گیا۔ نماز صرف امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا فریضہ ہے جو تمام ادیان سماویہ پر فرض تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے سب کے سب پابند نماز تھے اور اپنی امتوں کو اسی کا حکم دیا کرتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی تھی کہ وہ اچھے کام کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور وہ سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے جب بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام حالت نماز میں تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے قوم کو اذیت پہنچانی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے گھروں میں ہی نماز پڑھنے کی رخصت عطا فرمائی۔ ارشاد ہے وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اپنے ان گھروں کو مسجد بنا لو اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی ہے۔ کفار نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ حکمران معبودوں کو چھوڑ دیں کہ جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور زوجہ محترمہ ہاجرہ کو بیابان بطحا کی وادی میں چھوڑتے ہوئے عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے بیت المحرم کے پاس ایک وادی میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے ٹھہرا دیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سیدنا اسماعیل کی باری آئی تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اسماعیل کا تذکرہ دیکھیے، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے یہاں بڑے ہی پسندیدہ تھے۔ جب ہمارے اور آپ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیجیے، اور ساتھ یہ بھی حکم فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کی پابندی کیجیے۔ اور رب العالمین نے مومنین کو بھی اسی نماز کی پابندی اور محافظت کا حکم دیا، اور مومنین کی صفت بیان فرمائی ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اس کتاب یعنی قرآن کریم میں کوئی شک نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے جو غیبی امور پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو رزق عطا کر رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
کامیاب و کامران لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، فلاح یعنی کامیابی پالی ان لوگوں نے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، نماز کو پابندی سے پڑھنا انبیاء کی سنت، مومنین کی روش اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ چنانچہ خود ادائیگی نماز کے ساتھ ساتھ اہل و عیال، اولاد، بیوی، بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا بھی اللہ کے یہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نرمی سے نماز کی تلقین کرو، اور اگر 10 سال کی عمر کے بعد بھی نہیں پڑھتا تو سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ساتھ مار پٹائی کر کے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور جو تجھے تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، بلا شبہ یہ سارے کام بڑی ہمت والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے اہلیہ کو بھی جگائے، اور اگر وہ بیدار نہ ہو تو اس کے چہرے پر پیار سے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ وہ بیدار ہو جائے اور نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل پابندی کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔